بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن شیطان نہیں، آپ کی اپنی انا ہے۔ شیطان صرف وسوسہ دیتا ہے، لیکن اسے عمل کی شکل آپ کا فیصلہ دیتا ہے۔ ہم اکثر بھیڑ میں گم ہو جاتے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں رہتی کہ ہم اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہے ہیں یا اپنی میں کے پیچھے۔ سفر خود آگاہی اور مقصد حیات، یہ آج کا موضوع میں ڈاکٹر طارق شہزاد۔ آج کا انسان، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل، ایک عجیب کشمکش کا شکار ہے۔ ایک طرف جدید دنیا کا گلیمر، کیریئر کا دباؤ، سوشل میڈیا پر دوسروں سے موازنے کی دوڑ ہے، اور دوسری طرف دین۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر یہ ذہنی انتشار، یہ انگزائٹی کیوں ہے؟ اگر نماز سکون ہے تو نمازی کے رویوں میں تلخی کیوں ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف تبرک بنا لیا ہے اور اس کے پیغام زندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں، بلکہ یہ تمام انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام محض چند عبادات کا نام نہیں، یہ کردار کا جوہر ہے۔ سچ بولنا، وعدہ نبھانا اور رشتوں میں نرمی اختیار کرنا، یہی اصل دین ہے۔ ہم نے مساجد تو آباد کر لی، مگر اپنے کردار کو اسلام کی خوشبو سے محروم رکھا۔ آج ہمارے گھروں میں آسائشیں تو بڑھ گئیں، مگر اپنائیت ختم ہو گئی۔ ہم نے اپنی جذباتی تربیت کو اسکرینوں کے حوالے کر دیا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کم اور سکرولنگ زیادہ ہوتی ہے۔ ہر رشتہ ایک خاموش مقابلے کی نظر ہو گیا ہے۔ کسی کی گاڑی بڑی ہے، کسی کا لائف اسٹائل بہتر ہے۔ یاد رکھیے، یہی وہ انا اور تکبر ہے جس نے ابلیس کو بلندیوں سے گرا دیا تھا۔ قرآن میں انبیاء کے قصے صرف تاریخ نہیں، بلکہ انسانی نفسیات کا علاج ہیں۔ اگر آپ تنہائی محسوس کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو یاد کیجیے۔ اگر آپ کو لگے کہ پوری سوسائٹی آپ کے خلاف ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کو دیکھیے۔ اگر آپ اپنی زندگی کی تاریکیوں میں گھرے ہیں تو یونس علیہ السلام کی پکار کو سنیے۔ اللہ کو پرفیکٹ نہیں، بلکہ رجوع کرنے والے انسان پسند ہے۔ مقصد حیات یہ نہیں کہ ہم دنیا کی دوڑ میں سب سے آگے نکل جائیں۔ مقصد حیات یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جوڑ دیں۔ دنیا آپ کو چکا چوند تو دے سکتی ہے، مگر دائمی سکون صرف اس تعلق میں ہے جو خالق اور انسان کے درمیان ہوتا ہے۔ آج آپ خود سے ایک سوال کیجئے، کہ آپ صرف جی رہے ہیں یا اپنی زندگی کے حقیقی مقصد سے آشنا ہیں؟ ابلیس کا سب سے بڑا وار یہ نہیں کہ وہ آپ کو منکر بنا دے، بلکہ یہ ہے کہ وہ آپ کو غافل کر دے۔ غفلت کی اس چادر کو اتار پھینکیے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے، اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ یاد رکھیے، زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، بلکہ مقصد کو پانے کا نام ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری کہانی کا آخری صفحہ پلٹ دیا جائے اور توبہ کی گنجائش ختم ہو جائے، آئیے اپنی انا کی قید سے نکل کر اپنے رب کی بندگی میں سکون تلاش کریں، کیونکہ اصل کامیابی دنیا کی بھیڑ میں سب سے آگے نکل جانا نہیں، بلکہ اپنے خالق کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نقش قدم کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں غفلت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔